شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کہرم مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجہر، جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑیں، وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا، اللہ جل جلالہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ جل جلالہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیان دونوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ عزیز دوستو، حضرت خالد بن ولید کا ایک پیغام جو مسلم امت کے نام ہے: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ عزیز دوستو، اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قول کو وقتہ فوقتہ دہراتے رہنا چاہیے۔ میرے پیارے عزیز محترم دوستو، ہماری ویڈیو میں حدیث مبارکہ یا واقعات موجود ہوتے ہیں، اس میں کوئی بے حیائی اور فحاشی کا تصور نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کے سامنے گانا یا بے حیائی والی ویڈیو کلپ آ جائے تو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھتے ہیں۔ خدا را اپنے اوپر ایسا ظلم نہ کریں، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچیں اور اپنے بچوں پر بھی نظر رکھیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، جو آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے چینل میں اسلامی واقعات ہوتے ہیں، پھر بھی لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جس نے میری ایک حدیث سنی اور اسے آگے تک پہنچایا، قیامت کے روز اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی، بدکاری سے بچائے اور ہمیں نیک ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔